بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چیخ اٹھا کراچی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں سائمہ قبل کہتی ہوں آپ کو خوش آمدید. جس طرح ہمارے یہ پروگرامز چل رہے ہیں، میں پروگرام کے آغاز میں ہی آپ سے ایک بہت ضروری بات کہنا چاہتی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ باقی میڈیا نیٹ ورکس جو ہیں یا چینلز جو ہیں وہ بھی اس چیز کو فالو کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ تمام تر ایسی فلاحی تنظیمیں بھی اس چیز کو فالو کریں. دیکھیے، یہ جو محنت کش ہوتے ہیں نا، اور یہ جو ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم آدھے سے زیادہ ان کی مدد اس وجہ سے نہیں کر پاتے کیونکہ یہ آپ کے سامنے کھل کے نہیں آ پاتے، کیونکہ ہم بات میں کرتے ہیں، پہلے اپنا کیمرہ آن کر لیتے ہیں. ان کا سیلف ریسپیکٹ، ان کی عزت نفس شاید ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سفید پوش کہلاتے اسی وجہ سے ہیں. یہ انتہائی نامسد حالات میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جب آپ کا کیمرہ آن ہوگا یا پھر آپ کو بتاتے وقت یہ کبھی بھی کھل کے نہیں بتائیں گے. ایسے لوگوں کو ہی تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. ہم ایک ایسی تلاش کی کھوج میں، ہم لوگ تلاش کرتے کرتے کھوج میں ہم لوگ ایک ایسے گھر میں آئے ہیں. ایک خاتون میرے ساتھ ہے جن کا میں نام آپ کو نہیں بتا سکتی، اور میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے چہرے پر نقاب کر لیجئے. جی ضروری تھا اس وجہ سے، کیونکہ میں نہیں چاہتی، کیونکہ جتنی ان کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے، اور جتنی یہ عزت نفس ہے، اور جتنی یہ سفید پوش ہے، اور جتنے نامسد حالات میں یہ زندگی گزار رہی ہیں، اس وقت میرے لیے TRP ضروری نہیں ہے. اس وقت میرے لیے ضروری ہے کہ ان کی شناخت چھپا کر آپ کو جو بھی ان کی مدد کرنی ہوگی آپ ہم سے رابطہ کریں گے. ہم آپ کا بیک ڈور سے ان سے رابطہ کروا دیں گے ڈائریکٹلی. لیکن اس وقت تک میں اس کو اسکرین پہ نہیں ان کے شناخت کو میں لے کے آ سکتی. اس کے لیے میں پیشگی معذرت خواہ بھی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ یہ معذرت میری نہ صرف قبول کی جائے بلکہ اس کو اپلائی بھی کیا جائے، تاکہ کسی کو، کیونکہ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ایسے عزت دار لوگوں کے لیے. یہ خاتون جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، میں ان کا فرضی نام رکھ لیتی ہوں عائشہ. عائشہ جو ہے وہ جو چھوٹے چھوٹے جو ٹھیلوں پر جو چنے، ابلے ہوئے چنوں کی چاٹ، اور اس طرح کی بالکل گھر کے بالکل معمولی نوعیت کے جو ایک جس میں تقریباً وسائل جو ہیں وہ صرف اس حد تک ہوتے ہیں کہ آپ کی ایک وقت کی روٹی، 2 وقت کی نہیں، 1 وقت کی روٹی آپ کی بن جائے. وہ بھی اس وقت بن جائے جس وقت آپ کے وہ بک جائے. یہ بھی شرط ہوتی ہے. ہوائی روزی تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن یہ ہوائی روزی سے بھی آگے کا ایک معاملہ ہے. اب ان کے گھر کے کیا حالات ہیں وہ ہم انہی سے جان لیتے ہیں. آپ کو ان کی مدد کرنی ہے اس لیے کیونکہ یہ مدد آپ کو صرف ان کی نہیں کرنی، آپ کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنا ہے. ہمیں ایک ایگزامپل سیٹ کرنا ہے تاکہ آئندہ کسی سفید پوش کی ضرورت اس کو بتاتے وقت وہ ہچکچائے نہیں. وہ اگر بتائے تو اس کو یہ پتا ہو کہ میری اس بے بسی کا جو ہے وہ تماشا نہیں لگے گا، یا اس کو جو ہے وہ کیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک شریعت میں ایک طریقہ ہے، ہم اس طریقے سے کوشش کریں گے کہ ان کی مدد جو ہے وہ ہو سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے پتا آپ کا نام عائشہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کی پہچان کے لیے، چھپانے کے لیے میں نے عائشہ آپ کا، تاکہ میں آپ کو مخاطب کر سکوں. بڑی عزت نفس جو ہوتی ہے مجھے معلوم ہوتی ہے بڑی، آپ لوگوں سے بات کر کے کہ بڑی قیمتی ہے. آپ لوگ بھوکے پیٹ رہتے ہیں، لیکن آپ اپنی ضرورت، آپ نے مجھے آف دا ریکارڈ یہ مجھے بتائی بات کہ ہم اپنی ضرورت کسی کو بتا نہیں پاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس چیز کی تشہیر ہو جائے یا اس کو ہو جائے. اسی لیے میں نے آپ کی تمام شناخت چھپا دی ہے. اب آپ راضی ہیں؟ جی ٹھیک ہے. بی بی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک کام میں نے دیکھا، آپ یہاں پر جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے اس میں وہ پیالوں میں آپ وہ بنا رہی ہیں، یہ تو میرے خیال میں کہ دور حاضر میں جو مہنگائی کا ریشو ہے اس کے حساب سے تو یہ تو بہت ہی ناکافی ہے. جی محنت کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، گزارا ہو رہا ہے ہمارا، شکر ہے مالک کا. آپ کے گھر میں کل کتنے نفوس ہیں؟ بیٹے 3 بیٹے 1 بیٹی ہے. اچھا، مجھے بتائیے گا آپ کے بیٹے کوئی نوکری کرتے ہیں یا بے روزگار ہیں؟ نہیں، نوکری یہ کرتا ہے، بقایا ٹھیلا لگاتا ہے. ابھی پڑھ رہا ہے بچہ، پڑھ بھی رہا ہے اور ٹھیلا بھی لگا رہا ہے. بیٹی بھی پڑھ رہی ہے، کام بھی کرتی ہے میرے ساتھ. تو اس وقت آپ کے گھر کی حالت دیکھ کر، اور ویسی بھی میں جو تمام چیزیں میں نے دیکھی، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو بتائیے کہ رمضان، آپ کے رمضان میں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت خرچے بھی ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ رمضان میں خرچہ بڑھ جاتا ہے. یہ تو آپ لوگوں کی اتنی ہمت ہے کہ آپ لوگ اس خرچے کو برداشت کر سکیں؟ نہیں، مہنگائی اتنی پڑی ہے کہ بس گزارا ہو رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ
آپ کے گھر کا اگر میں مہینے کا خرچہ پوچھوں تو یہاں سے اندازہ لگا، لیکن ہاتھ نہیں پھیلانا، صرف اپنی محنت سے کمانا ہے. لیکن اگر محنت سے کمانے کے باوجود اگر آپ کا نہیں ہو پا رہا تو پھر کیا؟ تو پھر یہ کہ اللہ پاک نے پھر آپ کو اور مجھے حکم دیا ہے کہ ہم ان کا ہاتھ تھامیں. یہ ان پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے مال میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا ہوا ہے. یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے مال میں سے پھر ان کا حصہ بن جاتا ہے آٹومیٹکلی اگر ہم مسلمان ہیں تو. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان آپ کا کیسا گزر رہا ہے؟ اللہ تیرا شکر الحمدللہ، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس سے گزارا ہو رہا ہے الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، اب میں ذرا کھل کے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ دیکھیں آپ کی شناخت تو نہیں جا رہی اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد ہو جائے. مدد کرنے کا ایک مجھے یہ بتائیے گا کہ پورا آپ اپنا گھر دیکھ لیجئے، آپ اپنے خرچے دیکھ لیجئے، جو آپ کے گھر کے جو بیسک آپ جو یعنی کہ بنیادی آپ کے جو وسائل ہیں ان کو دیکھ لیجئے اور اس کا جو اخراجات ہیں اس کو دیکھ لیجئے. اچھے طریقے سے سوچ کے مجھے بتائیے گا اس وقت آپ کے گھر میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ خرچے کی. خرچے کی؟ خرچہ کم ہے آپ کے پاس؟ خرچہ کم ہے، کچھ جگہ ہے سر چھپانے کے لیے وہ مل جائے، کرائے کا مکان ہے. اچھا اس کرائے کا مکان کی کتنی جو ہے وہ کرایہ ہوتا ہے تقریباً؟ 15,000 کرایہ، 5,000 روپے گیس کا ہے، 20,000 روپے کرایہ. اس چھوٹی سی جگہ کا؟ اس چھوٹی سی جگہ کا کرایہ. میں حیران ہوں اس بات پہ کہ واقعی میں کہتے ہیں نا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، واقعی میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، واقعی میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ کراچی میں اب گھر ملنے کو نہیں مل رہے ہوتے، ایک 4 دیواری کا جو گھر ہوتا ہے اس کا بھی کرایہ جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے اس کا کرایہ ہوگا، اس کا بھی اچھا خاصا کرایہ ہے. میں حیران رہ گئی کہ اس گھر کا جو ہے وہ 15,000 روپے کرایہ رکھا ہوا ہے چھوٹے سے گھر کا. اور بالکل آپ اگر گھر دیکھ لیں آگے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. میں آئی ہوں یہاں پہ، مجھے اندازہ ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کچھ بیٹھنے کے لیے تک یہاں پہ جگہ نہیں ہے، مطلب آپ خود سوچیں کہ اس کی گھر کی کیا حالت ہوگی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ خرچہ تقریباً آپ کے گھر کا ملا کر جو ہے اگر کرایہ کا کوئی انتظام کر دے تو پھر آپ کا کتنا خرچہ تقریباً نکل آئے گا پھر آرام سے اگر کرایہ کا کوئی انتظام کر دے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ نکل آئے گا. پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ہمیں جگہ دے دیں سر چھپانے کے لیے اس سے ہی گزارا ہو جائے گا. اگر کوئی تعاون کرے تو اس سے بھی الحمدللہ گزارا ہو جائے گا. کہ میں خود محنت کرتی ہوں، محنت کر کے اپنے بچوں کو تعلیم، اپنے بچوں کو کیا نام ہے روزی کے لیے رکھا. بے روزگار ہو جاتے ہیں، کمپنیوں میں کام نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنے بچوں کو یہ کام کر کے دے رہی ہوں. اچھا یہ دیکھیں، یہ جو آپ چارٹ بناتی ہیں بہت معمولی پیمانے پر آپ چارٹ بناتی ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ جس طرح ایک بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں لیاقت آباد میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں اور وہاں پر جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ رش ختم ہی نہیں ہوتا. وہ ایک اور معاملہ ہوتا ہے، وہ تو بالکل ایک بہت ہائی فائی انہوں نے ایک معاملہ انہوں نے اپنا سیٹ کیا ہوتا ہے، پورا سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے انہوں نے. یہ وہ ہیں کہ جو کہ چھوٹی چھوٹی ڈونگوں میں اتنی سی برات میں اور اتنے سے وہ ٹھیلے میں لے کر وہ نکلتے ہیں کیونکہ گنجائش ہی اتنی ہے. تو آپ سوچ لیجئے کہ اگر ایک جو پیالہ ہوتا ہے وہ کتنے کا دیتے ہیں آپ لوگ؟ 60 روپے کا دیتے ہیں. میرے اللہ کہہ رہا ہے کہ محنت کرو، محنت کی عظمت ملے گی. تو یہ مجھے بتائیں کہ کل کتنے پیالے ہوتے ہیں اس کے اندر؟ مجھے علم نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے جس طرح وہ میں نے دیکھا ہے پورا ان کا وہ، آپ یقین کریں کہ اس میں چند پیالوں کی ہی صرف گنجائش ہے اس ٹھیلے کے اندر. جو ان کا وہ ہے اس میں صرف چند پیالوں کی ہی گنجائش ہے. اگر 60 روپے کا بھی پیالہ اگر دے رہے ہیں بڑا والا تو اس کے اندر یقین کریں کہ ان کی بہت اگر کھینچ تان کے 300-400 بس اتنی ہی تقریباً یومیہ ان کی ہوتی ہے، تقریباً اتنی ہوتی ہے. جی 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 اتنی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ کرائے کا مکان، 3 بچے، ان میں سے ایک بچہ پڑھ بھی رہا ہے اور وہ ٹھیلا بھی لگاتا ہے، جوان بچی ہے. اب ایسے میں آپ سوچئے کہ 300 روپے آپ کیسے گزارا کریں گے اس میں 300 روپے. میں آپ کو اب اپنے پروگرام میں جن لوگوں سے ملوا رہی ہوں نا، یہ وہ ہیں کہ جن کے خرچے جو ہیں وہ مطلب دن کی جو دہاڑی ہے وہ 300 روپے سے زیادہ نہیں ہوگی ان کی. مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب ایسی دہاڑی ہوگی جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ چلو اس میں تو نکل بھی آئے گا. اب آپ سوچیں 15,000 روپے اس جگہ کا کرایہ ہے کیونکہ جوان بچی ساتھ میں ہے اور ظاہری اس کو لے کر کسی سڑک کے اوپر تو نہیں بیٹھ سکتے، تو ان کو کہیں نہ کہیں تو سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے تھی. ایک چھوٹی سی جگہ پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس کا بھی کرایہ 15,000 روپے ہے. اسی 300 روپے میں سے ان کو جمع کر کے ان کو نکالنے پڑتے ہیں 15,000 روپے بھی. اپنے بجلی کا خرچ بھی نکالنا پڑتا ہے اور اپنے گھر کی دال روٹی بھی چلانی پڑتی ہے. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ فاقہ ہو گیا ہو؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ
मालिक मकान तो नहीं सुनता ना कि आज आपकी दिहाड़ी लगी है या नहीं लगी है, उसको तो किराया चाहिए होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको भूखे पेट रहना हो? नहीं, भूखे पेट तो नहीं रखा अल्लाह पाक ने, मगर ये है कि परेशानी का मुकाबला करते हैं हम लोग। किराया टाइम पे देते हैं, कुछ हो ना हो किराया पहले, सबसे पहले किराया देंगे, चाहे आपके घर में रोटी हुई या ना हो। अल्लाह देने वाला है, बस अल्लाह देने वाला है, बेशक अल्लाह देने वाला है। अगर कोई मुखय्यर अफराद मेरा इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप कुछ ना करें, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ इनके घर के किराए को अगर आप रख लें या फिर इनका राशन का बंदोबस्त 1 महीने का आप हर महीने का अपनी जिम्मे ले लें, तो बस यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है खत्म। फिर ये आराम से अपना गुजर बसर आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा इनका बेटा है, वो पढ़ रहा है, अगर उसकी नौकरी का कोई बंदोबस्त हो सकता है तो फिर तो क्या ही बात है, फिर आपको भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इसकी एक मुनासिब नौकरी का बंदोबस्त हो जाए, क्योंकि ये हवाई रोजी है। हवाई रोजी में और अब नौकरी में बड़ा फर्क होता है। कितनी तालीम है उसकी अभी तक? मैट्रिक। अभी वो पढ़ रहा है, अभी मैट्रिक है। उसको अगर कोई पढ़ाई के साथ साथ उसको किसी जॉब पे अगर कोई ऐसे कोई शख्स देख रहा है हमारा प्रोग्राम, ऐसे मुखियर अफराद जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई ऐसा शख्स अगर मेरा प्रोग्राम देख रहा है जिसके ऑफिस में या जिसकी फैक्ट्री में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर एक लगी बंदी एक तनख्वाह भी मिल रही हो और उसको पढ़ने का एक मौका भी मिल रहा हो, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती। फिर तो मेरे ख्याल में कि इससे ज्यादा अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। आप फिर तो ये आराम से अपना गुजारा भी कर लेंगी, इनकी इज्जत नफ्सी भी मजरूर नहीं होगी, इनका जो एक सफेद पोशी का भरम है वो भी इंशाल्लाह ताला कायम रहेगा। वो कहते हैं ना कि आप मछली देने के बजाय अगर मछली पकड़ने का औजार दे दें या मछली पकड़ना सिखा दें तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि फिर आप मुसलसल आप बजाइए कि किसी की मदद करें, एक दफा उसको कोई ऐसी जगह पे आप रख दें कि उसकी लगी बंदी एक हक हलाल की उसकी वो आती रहे, लड़के की तनख्वाह इनके बेटे की, तो बस इनके फिर वो मसले हल हो जाएंगे। इतने छोटे छोटे से इनकी डिमांड है। मैं कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं लेकर आ रही हूँ कि जिसमें कोई लाखों का आपको जो है वो एक्सपेंस करना हो या फिर हजारों का। आपको बहुत ही मामूली एक नौयत का जो है वो एक काम करना होगा और आप अल्लाह के बारगाह में अपना एक अलग ही मकाम इंशाल्लाह ताला पैदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जब मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, मैं इन्हीं मोहतरमा का जब मैं इनसे मैं बात कर रही थी, इनका ठेला वगैरह देख रही थी, इनके घर को देख रही थी, इसी असना में एक खातून मेरे पास आती हैं जो कि औरंगी टाउन से आई। उनको जब पता चला कि हम इस किस्म का प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो अपने किसी रिश्तेदार के पास आई हुई थी, सलमा बेगम, और उन्होंने हमें ढूंढा और वो हमारे पास आई। और इनका चूंकि घर जो है वो काफी दूर है औरंगी टाउन में, यहाँ पे किसी के पास आई हुई थी। इनको जैसी खबर मिली तो ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये हमें ढूंढती हुई आई, तो हम इस वक्त इसी जगह पर इनसे बात कर रहे हैं क्योंकि सलमा बेगम इस वक्त बहुत परेशान है। सलमा, मेजर अटैक पड़ा हुआ है मेरे मियाँ को और मैं चूड़ियाँ बनाती हूँ, चूड़ियाँ लेने आती हूँ मियाँ से, वो बनाती हूँ। और एक बच्चा है मार्केट में काम करता है, वो 600 रुपये रोज लाता है। उसके 3 बच्चे हैं, अब वो मुझे देगा या खुद खाएगा, आप बताएं। आप चूड़ियाँ बनाती हैं? चूड़ियाँ बनाती हूँ। जो चूड़ियाँ होती है ये भी देखिए कि वाली चूड़ियाँ। जी, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपको हमारे प्रोग्राम में हम लोग उन लोगों के पास जा रहे हैं कि जो कि बहुत छोटे पैमाने पर काम कर रहे होते हैं, हम इनको देखते भी नहीं है, हम सिर्फ उनसे चीजें खरीदते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो सलमा बेगम, आप मुझे ये बताइएगा कि आप चूड़ियाँ बनाती है, कितना एक आपका जो है वो चूड़ी जो है वो बनाने में आपका कितना जो है वो लगता है, आपकी लागत कितनी आती है? हमारी नहीं आती, हम बनवाते हैं, वो बनाते हैं लोग। हम वही कि आपको कितनी तकरीबन इसका जो है वो दिया जाता है, कितने पैसे दिए जाते हैं? 80 रुपए के 2 तोड़े। 2 तोड़े? वो जो तोड़े होते हैं मतलब नहीं, वो छोटे हैं, 180 है चूड़ियाँ उसमें। अच्छा, वो बनाती हूँ मैं। 80 रुपए 180 का जो एक डिब्बा होता है, ये तोड़ा होता है, 80 रुपए। वो 80 रुपए, सिर्फ 80 रुपए उस पे दिए जाते हैं। 180 बनाएंगी ये, इसके अंदर बड़ी मुश्किल से वो नग लगाएंगी, उस पे सिर्फ 80 रुपए मिलेंगे। बहुत कम है ये, 80 रुपए तो बहुत कम है। इसके क्या करें, आपकी मेहनत के हिसाब से तो बहुत कम है। अब ये लोग बनवाते ही ऐसे। शुगर भी है मैडम मुझे।
اچھا مجھے بتائیے گا کہ 80 روپے آپ کو ہارٹ اٹیک آپ کو ہوا ہوا ہے, آپ کے ہسبینڈ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے اور میجر اٹیک ہوا ہوا ہے باقاعدہ انہیں. ان کی دوائیاں ظاہر ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس عارضے کی جو دوائی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے اور بعض دفعہ تو ملتی بھی نہیں ہے, آپ کو بلیک میں لینی پڑتی ہے. تو ہم کارڈیو سے کرا رہے ہیں, بڑے کارڈیو نہیں جنا پر, ادھر سے. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کا جو خرچہ ہے گھر کا کتنا ہے تقریباً, کتنا آپ کا خرچہ جو ہے وہ بنتا ہے؟ خرچہ تو میڈم بہت زیادہ ہی ہے, 400-500 روپے روز کا تو سودا ہی آتا ہے. پھر دوائی وائی علیحدہ, پھر آنے جانے میں چوڑیاں لے جانا اس کا علیحدہ 100 روپے لگتے ہیں. تو آپ کا کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر میں کبھی فاقہ ہوا ہو؟ نہیں, کبھی نہیں, ایسا نہیں ہوا. بس کھلا دیتا اللہ جو بھی کھلانا ہوتا ہے. دال سبزی, بس گوشت نہیں کھاتے, دال سبزی کھا لیتے. آپ کے گھر میں آپ کے کتنے تقریباً گھر کے افراد ہیں؟ گھر کے میری 2 بہو ہیں, ایک بیٹا ہے, وہ کہہ رہی نہیں آ رہے, مارکیٹ میں کام کرتا ہے. ایک میرے شوہر ہے. شوہر کام کرتے ہیں؟ شوہر نہیں کرتا نا, اٹیک پڑ گیا انہیں. آپ صرف چوڑیاں بناتی ہیں؟ چلاتے تھے میڈم, اب نہیں چلاتے, وہ ایسی بند پڑی ہے. اب وہ چوڑیاں صرف آپ بناتی ہیں, اسی سے آپ دونوں میاں بیوی کا خرچ چلتا ہے؟ خرچہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو بچے شادی شدہ ہیں وہ ویسے ہی ان کے جو ہے وہ بہت ہی معمولی نوعیت کے کام کرتے ہیں, اور پھر ان کے بچے بھی ہیں, آگے فیملی بھی ہے, تو ظاہر ہے ان کو پھر وہ نہیں دے سکتے آپ کو. نہیں, علیحدہ ہو گئے, وہ علیحدہ ہو گئے. آپ صرف 2 میاں بیوی ہیں اور آپ کے ہسبینڈ کو میجر اٹیک ہوا ہوا ہے, اور آپ کے گھر کا صرف ایک وہ گزارا کرنے کے لیے آپ چوڑیاں بناتی ہیں, اس میں نگ لگاتی ہیں, جس کے آپ کو 80 روپے ملتے ہیں ایک توڑے کے. ٹھیک ہے. آپ کی سبزی دال وغیرہ بھی تو اتنی مہنگی ہو گئی ہے, تو کیسے کریں گے آپ, مجھے بتائیں. کر لیتے, اب کیا کریں, 2 آدمی کا کھانا کیا کھانا. میاں بھی کھا لیتے پھیکی مرچوں کا کھانا. ہاں, شوگر ہے مجھے, اب کیا. اچھا, آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ کے گھر کا کل خرچہ تقریباً کتنا ہوگا, کبھی لگایا حساب آپ نے؟ میڈم ایسے تو 22-25 ہزار روپے ہے گھر کا خرچہ. اب میں سوچ رہی ہوں کرائے کا گھر لے لوں, اب اتنی آمدنی تھوڑی ہے کرائے کے گھر لیں گے. یہاں پہ اورنگی ٹون میں سستا مل سکتا ہے گھر تو. اچھا. ہاں, تو آپ کے اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو کس طریقے سے کی جا سکتی ہے آپ کی مدد, کیا کیا جا سکتا ہے آپ کے لیے؟ اگر بس یہ ہے کہ میڈم اب آپ دیکھ لیں جس طرح آپ کرنا چاہیں. مطلب آپ کی اپنی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ نہیں, میری نہیں ہے. صرف آپ کو ضرورت ہے اس وقت پیسوں کی؟ پیسوں کی ضرورت ہے, راشن کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا بیٹا ہے مارکیٹ میں کام کرتا ہے میڈم. گھر میں اس وقت راشن ہے آپ کے؟ سچ بتائیے. نہیں, میرے گھر میں راشن نہیں ہے. ابھی میں جاؤں گی تو جب لے کے جاؤں گی دال اور آٹا. دال اور آٹا لے کے جائیں گے, اور کچھ نہیں لیں گی کیا؟ تو تیل لے لیں گے, اور کیا. اب اتنے پھل فروٹ کے پیسے کہاں سے آئیں گے, پھل فروٹ بھی کتنا مہنگا ہو رہا ہے, کیا کریں گے. پھل فروٹ کا تو چلو چھوڑیں, لیکن یہ جو دال اور آپ آٹا لینے کے لیے جا رہے ہیں, یہ آٹا بھی تو بہت مہنگا ہو گیا ہے. 1 کلو آٹا 2 دن کر لیتے ہیں. 1 کلو آٹا 2 دن ہو جاتا ہے آپ کا؟ ہاں. ٹھیک ہے. اور دال وغیرہ جو آپ لیتی ہیں 1 پاؤ دال, اس سے زیادہ نہیں لے سکتے؟ نہیں, صبح شام کر لیتے ہیں. ہاں, 2 ہی بندے. چلیں, آج آپ آٹا لے لیں گی, آپ دال لے لیں گی, کل کیا کریں گی, روزانہ دال کھائیں گی کیا؟ نہیں, پھر سبزی بنا لیتے ہیں. آدمی کو نہیں کھانی نا پھر زیادہ دال, پھر سبزی لیتے ہیں, کبھی گوشت بھی بنا لیتے ہیں. اب یہ نہیں لگاتار ہی گوشت پکائیں گے تو کہاں سے لائیں گے تو پیسہ. اچھا, تو آخری مرتبہ آپ نے گوشت کب کھایا تھا؟ میں تو میڈم پیر کو پکایا تھا, مرغی کا. گائے کا تو گوشت بند ہے نا میرے شوہر کو. 1 پاؤ گوشت لائی تھی, اسی میں شروع پانی کر کے کھا لیتا ہلکی مرچوں کا. 1 پاؤ گوشت میں تو کیا کرے میڈم, کہاں سے لائے. بچے آپ کی ہیلپ نہیں کر رہے؟ نہیں, بچے کوئی نہیں کرتا. اچھا, اگر آپ کا گھر, پہلے مجھے بتائیے گا کہ اپنا ہے یا کرائے کا ہے؟ نہیں, کرائے کا ہے میرا گھر. کرائے کا ہے. کرایہ کتنا ہے وہاں؟ تو بہت سستے اورنگی ٹون میں. 8,000 ہے, 10,000 اس طرح. میں تو 8,000 دیتی ہوں. چلیں, آپ 8,000 روپے اگر گھر کا خرچہ دے رہی ہیں, اگر فرض کریں کہ کوئی آپ کا گھر کا کرایہ 8,000 روپے اگر وہ کر دے, آپ لوگوں کو اپنے ذمہ لے لیں, پھر آپ کا آرام سے گزارا ہو جائے گا تھوڑا سا؟ ہاں, ہو جائے گا. ہو جائے گا. پھر کوئی مسئلہ اتنا نہیں رہے گا؟ نہیں, صرف 8,000 روپے ان کے گھر کا. شوہر ہی بیمار ہے نا, اسی کی دوائی دارو چل رہی ہے.
देखिए इस वक्त इनके घर का जो खर्चा है वो है 8,000 रुपए, जो इनका घर का किराया है। 2 ऑप्शन है अगर कोई इनकी मदद करना चाह रहे हैं, सलमा बीबी की अगर कोई मदद करना चाह रहा है। पूरा मैंने आपको बता दिया है कि चूड़ियां बनाती हैं ये चूड़ियां, और जिसकी इनको इनकी मेहनत के हिसाब से बहुत ही कम उजरत मिल रही है। और खुदा के लिए जो ये काम करने वाले हैं, अल्लाह का वास्ता है कि जो मेहनत कर रहा है उसको उसकी मेहनत के मुताबिक उजरत दें। ये गलत है कि आप काम ज्यादा ले रहे हैं और उजरत सिर्फ 80 रुपए, इस फी जमाना आप 80 रुपए 1 तोड़े का आप दे रहे हैं, बहुत नाइंसाफी है। पहली बात तो ये। लेकिन चलें, फिर भी अगर ये कर रही हैं अच्छी बात है कि ये फिर भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी हुई हैं, हाथ नहीं फैला रही हैं, ये अपना कोई काम कर रही हैं, अपनी मेहनत कर रही हैं, भले वो कम है लेकिन ये कि 80 रुपए बहुत कम बनता है। अब इनके हस्बैंड को, जो कि सिर्फ ये 2 मियाँ बीवी ही हैं, मेजर अटैक उनको हुआ है, हार्ट के पेशेंट हैं, पहले रिक्शा चलाते थे अब रिक्शा नहीं चला सकते हैं इस हालत में, सिर्फ ये जो चूड़ी बनाती हैं इसी से घर का गुजर बसर हो रहा है, जबकि घर भी किराए का है। 2 ऑप्शन है। अब आप सलमा बीबी की अगर मदद करना चाह रहे हैं, या तो आप इनके घर का किराया 8,000 ये अपने जिम्मे अगर कोई ले सकता है महीने का तो बिल्कुल इनके मामला फिर बेहतर हो जाएंगे, या फिर इनके राशन का कोई बंदोबस्त करे। इस वक्त ये मुझसे बात कर रही है, इनके घर में राशन नहीं है, महीने का राशन नहीं है। ये 1 चटांग 1 पाव दाल लेकर जाती हैं, 2 वक्त वो चलाती हैं, 1 किलो आटा लेके जाती हैं, तो वो जितने दिन चल जाए तो चल जाए। इसी तरीके से सब्जी भी इसी तरीके से पाव कभी किलो के हिसाब से नहीं उठाती हैं। और इस तरीके से अगर गोश्त भी है तो कभी गोश्त का, मुर्गी का गोश्त अगर सस्ता हो जाए तो वो छटांग 1 पाव गोश्त कभी कभी जो है वो इनको मिल जाता है। तो ऐसे में अगर आप इनकी मदद करना चाह रहे हैं, ये 2 रास्ते हैं। अब आप डिसाइड कर लें, या तो कोई, अब है इनकी दवाइयों का खर्चा अलग है क्योंकि ये शुगर की पेशेंट हैं और इनके हस्बैंड जो है वो मेजर अटैक उनको हुआ है, हार्ट पेशेंट हैं, दोनों की दवाइयां अलग से चल रही हैं। लेकिन अगर आप इनके सिर्फ राशन का या आप इनके घर के किराए का, दोनों में से कोई अगर एक जिम्मा अपने जिम्मे ले लें, इनकी एक किसी एक्सपेंस का, यानी कि एक किसी जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, किराया या राशन में से कोई एक भी अगर आप कर देते हैं, और अगर कोई साहिब इस्तात है ऐसा बड़े दिल वाला और अल्लाह का कोई बहुत प्यारा, और अगर वो इनके दोनों मामलात अगर संभाल लेता है, यानी कि किराया भी दे देता है और इनके राशन भी अगर डलवा देता है, तो फिर तो क्या ही बात है। हम तो सिर्फ अपना काम करेंगे, हम तो सिर्फ आपको एक जो सफेद पोश है वो आपके सामने लेकर आएंगे। आपको मदद करनी है, आपको इनका हाथ पकड़ना है और ये आपने डिसाइड करना है कि किसका पकड़ना है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप इंशाल्लाह ताला, हमें पता है कि जिस तरह आपके हमारे प्रोग्राम का रिस्पांस आ रहा है और जिस तरीके से आप लोगों की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। इसी उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम भी मैंने किया है कि ये 2 जो मैंने आपके सामने आज सफेद पोश लोग, यानी कि वो लोग जो व्हाइट कॉलर लोग कहलाते हैं, वो लोग जो अपनी मजबूरी किसी को नहीं बता सकते हैं, जो अपनी मजबूरी का तमाशा नहीं बनाना चाहते हैं, उसका शोहरा नहीं करना चाहते, ऐसे शरीफुल नफ्स और सफेद पोश लोग 2 मैं आज के प्रोग्राम में फिर एक मरतबा आपके सामने लेकर आई हूं। अब रिस्पॉन्स बताएगा, आपका ताउन बताएगा कि आपके यहाँ ये प्रोग्राम देखने के बाद आपके दिल में वाकई में एक हमदर्दी की बिना पर आप अल्लाह ताला को राजी करने के लिए क्या आप बेहतर समझते हैं कि ये रास्ता अल्लाह तक पहुंचने के लिए अपनाया जाए, यानी मखलूक खुदा को राजी करके आप अल्लाह को राजी करें। ये बेहतर तरीका, एक बेहतर रास्ता बताया गया है हमें। अब देखते हैं कि आप कैसे इस पर लब्बैक कहते हैं। मैं साइमा कंवल फिल वक्त आज के प्रोग्राम चीखोटा कराची से आपसे चाहती हूँ इजाजत, अल्लाह ने के बाद।